آج میری زندگی میں پہلا ایسا روزہ تھا جس کی افطاری میں نے نماز مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد کی ہے، لیکن جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، جس میں واضح طور کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ آپ کی مرضی ہے میرے بھائی، آپ نے ان فتویٰ باز مولویوں کی ماننی ہے یا قرآن کی ماننی ہے۔ اگر قرآن کی ماننی ہے تو قرآن کا جو وقت ہے وہ رات ہونے تک ہے، اور رات جو ہے وہ نماز مغرب کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ یار دوری بھائی کتنی ہی آپ نے نا نااہلی والی یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی ہے۔ اور اللہ کے بندے، اہل تشیع کا معاملہ نہیں ہے، قرآن و حدیث تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ پھر اس کا مطلب ہے تم نے پھر وہ ان علماء کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت کر دی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تم نے دیکھ لو گمراہی والی بات کر دی ہے۔ نوری بھائی اس کو اور زیادہ جلدی سے فوراً سے تحقیق کے بنا جو ہے وہ ویڈیو بنا کے نہیں چڑھا دیتے، پہلے اس کو ذرا تحقیق کر لو۔ یہ دیکھو میرے پاس ریفرنسز ہے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ جو ٹائم ہے یہ بالکل صحیح ٹائم ہے جس پہ ہم افطار کر رہے ہیں، وہ لیٹ ہے، وہ زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ رات جو ہے وہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے ریفرنس میں اس میں دے رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے دھیان سے دیکھو۔ اور میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ آپ کو مزید کہوں گا کہ مزید تحقیق کرو، فوراً سے یار ویڈیو بنا کے فٹافٹ چڑھا دی ہے۔ دیکھو اتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ اصل میں تمہیں یا مجھے باتیں ہوتی ہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کی ساخت پہ جب بات آتی ہے نا، جب اسلام پہ کوئی بات اٹھاتا ہے، کوئی ہنسی بناتا ہے اسلام کے اوپر، تب دکھ ہوتا ہے مجھے، تب مجھے برا بھی لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو بھی مجھے بھی برا لگنا چاہیے۔ آپ نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کر دی ہے، یہ آپ کی دوسری ویڈیو ہے جو آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ بنا دیا، فوراً سے بنا دیا اور آپ نے ویٹ نہیں کیا۔ تو اس کو ذرا ابھی مزید تحقیق کرو۔ یہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ریفرنس لگائے ہیں، اس کو بھی چیک کر لو۔ اور جب یہ تو آپ نے یار حنفیوں والی وہ بغیر دلیل کے جیسے وہ بات کرتے ہیں نا، ویسے آپ نے ایک پھونگا، اسی لیے کہتے ہوں کہ شخصیت پرستی سے باہر نکل آؤ۔ شخصیت پرستی جب کرنے لگ جاؤ گے تو پھر آپ اس طرح کے بھونڈو اور عجیب سے فیصلے کرنے لگ جاؤ گے، اور آپ کو ہر بات میں خود جو ہے وہ صحیح لگنے لگ جاؤ گے۔ اللہ نے جب آپ شخصیت پرستی کرنے لگ گئے ہو تو اللہ پھر آپ کے عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے، تو ایسی پھر چیزیں پھر آپ سے ہوں گی۔ اس کو بھائی نوری بھائی اس کو ذرا مزید سرچ کرو، تحقیق کرو یار۔